جس کے کہنا چاہیے کہ جو کرتا ہیں جناب لائق علی صاحب اور ان کے معاونین کی جانب سے یہ احتجاجی جلوس برآمد ہوتا ہے جو یہ عنایت بہادر سے، اور یہ احتجاج بسلسلہ انہضام جنت الوقی ہے جو گزشتہ 100 سال سے مسلسل جاری ہے۔ وہ ظلم میں نے نشاست کیا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ ظلم ہی کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا ظلم ہوا ہے کہ جو انسانیت کے نام پر ایک ایسا ذبح ہے جسے کبھی مٹایا نہیں جا سکے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ پھر سے جنت البقیع کی تعمیر نہ ہو جائے۔ اور یہ ہمارا جو احتجاج ہے اسی سلسلے میں ہے، اور ہمارا مسلسل اصرار یہ ہے کہ یہ تعمیر کیا جائے پھر سے روڈوں کو۔ لیکن جو بات اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام جنہیں کرنا تھا وہ بہرحال شیطان صفت لوگ تھے، انسان تو کہا ہی نہیں جا سکتا، اور اس کا تعلق جو ہے کسی مذہب ملت مسلک سے نہیں ہے، بلکہ یہ احتجاج ہم جو کر رہے ہیں یہ صرف ایک فرقے کی جانب سے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے کہ آج کی اس دنیا میں جو بڑی مادیت کی طرف جا رہی ہے، ایسے حالات میں یہ دلیل ہے کہ انسانیت ابھی باقی ہے، اور اس کا تعلق انسانیت سے۔ دنیا کا کوئی مذہب کوئی مسلک اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ قبور کی بے حرمتی کی جائے، اور بالخصوص تعلیمات اہل بیت میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، ذہن بالکل آپ کی تمام ہے کیونکہ اور بھی علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تعلیمات اہل بیت میں اس بات کی جانب مسلسل اصرار کیا گیا ہے کہ قبور کی اور میتوں کی جسے کہا جائے جنازے کی تعظیم کی جائے، ان کی بالکل بھی بے حرمتی نہ کی جائے۔ یہ خلاف مذہبی نہیں بلکہ خلاف انسانیت بھی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ دشمنی اہل بیت میں زمانے والوں نے قبور ہی نہیں بلکہ لاشوں کو بھی پامال کیا، ان کی بھی بے حرمتی کی ہے۔ لیکن بہرحال اس بات پر پوری دنیا کو ایک ساتھ بولنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے۔ وہاں ہر طرف خاموشی ہے، اور ایک فرقہ ہے جو مسلسل اس بات پر احتجاج کر رہا ہے۔ قبروں کی عظمت اور اہمیت کے اندازے کے لیے میں ایک بات عرض کر کے میں تمام کر دوں۔ اب کس قدر یہ بات افسوس کی ہے، آپ سوچیں، آپ دنیا کے کسی بھی قبرستان میں جائیں تو وہاں دیکھیں گے کہ کچھ قبور ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ایک کپڑا ڈھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ حضرات جو ہے عام لوگوں سے تھوڑا ہٹ کریں۔ کیوں کہ انہوں نے کوئی خدمت کی ہے، کوئی عالم کی خبر ہے، کسی ذاکر کی خبر ہے، یا کچھ جو اللہ والے حضرات ہوتے ہیں ان کی قبور ہوتی ہے، تو ان کی خبر کا یہ احترام ہے کہ ان کی خبر خالی نہ رہنے پائے بلکہ اس سے کم از کم ایک کپڑے کا تو سایہ ہو جائے تاکہ دنیا کو فرق معلوم ہو۔ تو جو دین کی خدمت کرے ان کی خبر کا یہ اہتمام ہے، اور جو خود مجسم دین ہو، جو مجسم دین ہو، جن کے گھر میں دین آیا ہو، جن کے گھر میں دین پروان چڑھا ہو، جن کی قربانیوں سے آج تک ہی نہیں قیامت تک دین باقی رہنے والا ہے، ان کی قبور کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اور جو دردناک منظر ہوتا ہے، میں ایک منظر عرض کر دیتا ہوں، جو گئے ہیں پروردگار انہیں بار بار پہنچائے، جو نہیں گئے ہیں جلد سے جلد پہنچے ہیں۔ وہاں جا کر جب صحن روضہ رسول میں ٹہر کر دیکھیں تو صرف کچھ نہیں کرنا ہے، ایک طرف رخ کر کے دیکھیں تو نبی کا روضہ ہے جہاں رات کو بھی دن بنا دیا گیا ہے، اتنی روشنیاں اور اتنا اجالا ہوتا ہے روضہ رسول پر۔ وہیں ٹہرے ٹہرے اگر آپ پلٹ کر بقیع کی جانب دیکھیں تو تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ بابا کی خبر کے لیے تو اتنا اہتمام کیا گیا، اور انہی کے جگر کے ٹکڑے، انہی کی بیٹی، اور اسی کے ساتھ ان کو فرزندان بھی ہے، امام حسن چوتھے، پانچویں، چھٹے امام، اور عظیم ہستیاں شہزادی ام البنین جیسی خبر، ان سب کی خبریں بے سایہ پڑی ہیں۔ دن بھر کی دھوپ گزرتی ہے، رات روز گزرتی ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر غیر انسانی مظاہرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مطالبہ ہمیشہ یہی رہا ہے
اور رہے گا کہ جلد سے جلد ہماری کوششیں تو جاری ہے کہ جلد سے جلد یہ روزہ تعمیر ہو اور خدا ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم ان روزوں کی تعمیر میں حصہ بھی لیں اور وہاں کی زیارت بھی کریں. السلام علیکم. نہیں ہے، یہ رسول کی بیٹی کے گھر کا مسئلہ ہے. ایک لوتی بیٹی رسول کی جس کے روزے کو مسمار کیا گیا. اگر تم واقعاً کلمہ گو ہو تو آؤ آ کر اس احتجاج میں شامل ہو اور اپنے آپ کو رسول کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بنا لو. اس لیے کہ رسول کی بیٹی کے روزے کو مسمار کیا گیا ہے. یہ کسی ایک شخص کا فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. رسول کو اگر منہ دکھانا چاہتے ہو، اگر تم واقعاً سچے کلمہ گو ہو تو آؤ اس احتجاج میں شامل ہو اور اپنے آپ کو روز محشر رسول کے سامنے کھڑے زہرا کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اصحاب رسول کا مسئلہ ہے. اگر آپ صحابی پہ ایمان رکھتے ہیں تو اصحاب کی قبروں کو توڑا گیا. اگر آپ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں تو رسول کی بیٹی کی قبر کو توڑا گیا. اگر آپ اماموں پہ اعتماد رکھتے ہیں. اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتاب مبین قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو اے رسول کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا. کیوں نہ ہو، باطل کو تو فنا ہی ہونا تھا. آج بڑے ہی دکھ اور درد کے ساتھ ہم یہ احتجاجی جلوس میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں تاکہ ہم بتا سکے حشر کے میدان میں کہ شہزادے جنہوں نے آپ کے روزے کو مسمار کیا، ہم ان کے خلاف اس زمین پر جہاں کہیں پر بھی زندہ رہے ہم آواز احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے. ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا تعلق حق کے ساتھ ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا تعلق رسول خدا کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے. آپ اندازہ کریں، اپنے اپنے قبرستانوں میں جا کر اپنے ماں باپ کی قبروں کو دیکھیں. اگر کوئی ایک ذرہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے یا کوئی تختی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو کس طرح سے انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بابا کی قبر تھی، یہ کیوں اس پر سے ذرہ ہٹایا گیا. جب یہ حال اپنے لیے ہے تو سوچے وہ کائنات کی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ السلام، جو رسول کے جگر کا ٹکڑا، رسول کی روح، رسول جس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے. رسول خدا نے کہا کہ جس نے شہزادی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے 100 سال ہو گئے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا. ہم نہیں کہتے کہ تم بناؤ، نہ تمہارے نجس پانی کی ضرورت ہے نہ تمہارے نجس ہاتھوں کی ضرورت ہے. ہمیں صرف بنانے کی اجازت دے دے، ہم پانی لے کر آئیں گے، گارا لے کر آئیں گے، اینٹ لے کر آئیں گے. ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں گے جب تک کہ شہزادی کا روزہ نہیں بنتا. جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ استعمال کرے. جو آواز کو بلند کر سکتا ہے وہ آواز کو بلند کرے، جو تحریراً لکھ سکتا ہے وہ لکھے. کوئی اگر جا کر کہیں پر اپنے آپ کو UN میں لیٹر پیش کرتا ہے تو پیش کرے. کوئی گورنر سے مل سکتا ہے تو وہ جا کر اب گورنر کے سامنے ملاقات کرے، بتائے کہ یہ صرف ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ کائنات کے جو آخری نبی ہیں، جہاں پر نبوت تمام ہو چکی ہے، جو یہ نبی آئے ہیں تمام انسانوں کے لیے نبی ہے. یہ نبی کی بیٹی کا کیا حال کر دیا. اور وہیں پر آپ جاتے ہیں
دیکھے خیر خدا سے ڈرے. وہ آواز ہے، وہ آواز اٹھے گی اور ایک ایسا طوفان آئے گا کہ سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس طرح سے ظلم اور بربریت ہو رہی ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. ہم یہ احتجاج کر کے بتا رہے ہیں کہ جو بھی حق کے خلاف آیا وہ باطل پرست طاقت ہے. کہیں پر بھی ہو، کوئی ملک میں ہو. ہم نے درس لیا کربلا والوں سے، ہم نے درس لیا حسین ابن علی سے، جنہوں نے بتایا تھا کہ دیکھو کتنی ہی تعداد میں ظالم باطل پرست تعداد ہو، لیکن حق اگر تنہا ہو، 72 ہو اور کم ہی کیوں نہ ہو، حق کی جیت ہوگی. یزید کے پاس سب کچھ تھا، لاکھوں کی تعداد میں اس کا لشکر، عسکر، دولت، تیر، تلوار، تبر سب کچھ تھے. روایت کہتی ہے 9 لاکھ تلواریں تھی جو ایک حسین ابن علی کے سجدے کو روک نہ سکی. ہم کو تعداد کو دیکھنا نہیں ہے. کربلا نے ہم کو سکھایا ہے کہ حق میں اگر ایک ہی کھڑا ہو جائے تو وہ پوری امت کے برابر ہو جاتا ہے. یہ حق والے نہیں دیکھتے کہ کون سامنے ہے اور کون، یہ دیکھا جاتا ہے حق پر کون ہے. تو ہماری آواز کو پہنچایا جائے اور بتایا جائے کہ ہم آواز احتجاج کو بلند کر رہے ہیں. شہزادی کے روزے کو پھر سے تعمیر کرنا ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اپنی آنکھوں سے شہزادی کے روزے کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں. میں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا، لیکن یاد رکھے جن کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے اس میں احساس ہے، اور جس میں محبت ہے، جس میں انسانیت ہے، وہ یاد رکھے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے اور ہر مقام پر یہ کہے کہ یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا باطل پرست طاقتوں کو. آپ دیکھیں کہ کتنا ڈر تھا شہزادی سے. یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف روزے کی جانب اگر ہم جائیں یا دنیا آئے تو وہیں سے فیض ہوگا. نہیں نادانو، یہ بی بی کائنات کے قرے عرض میں جہاں کوئی محبت سے آواز دیتا ہے تو بی بی چلی آتی ہے. اور ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، سارے قرے عرض میں جہاں مجلس ہوتی ہے شہزادی چلی آتی ہے. ہمارا گھر ہو، مجلس ہو، شہزادی چلی آتی ہے. جب بی بی آ جاتی ہے ہمارے گھروں میں حسین کے نام پر، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ سب ایک آواز ہو کر شہزادی کے لیے ہم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھے اور اس وقت تک آواز اشتہار کو بڑھاتے رہے اور بلند کرتے رہے جب تک کہ روزہ اللہ تعمیر نہ کر دے. دعا ہم کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے بی بی کا روزہ تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں، اور جو کوئی احتجاج میں شامل ہو رہا ہے وہ حق کی جانب بڑھ رہا ہے، حق کی طرح وہ کار عمل انجام دے رہا ہے. مولا ان کو آباد و شاد رکھے. سعود پلانے کو شمار کیا گیا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، اگر رسول کو منہ دکھانا چاہتے ہو، روز محشر منہ رسول کو اگر دکھانا چاہتے ہو، اگر رسول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ رسول خدا تم سے کچھ کم کل کے دن یہ کہہ تو سکو کہ یا رسول اللہ میں نے آواز بلند کی تھی آپ کی بیٹی کے روزے کی تعمیر کے لیے، لہذا ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہم جا رہے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول خدا کا مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے شرکائے جلوس احتجاج اور اے سامعین، یہ جو جلوس ہے یہ 8 شوال کی مناسبت سے، 8 شوال ہمارے لیے وہ ایک المناک اور سیاہ تاریخ ہے، بلکہ
تاریخ اسلام کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جس پر سارے عالم اسلام کو تا قیامت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اگر انسانیت ہے تو انسانیت شرمسار ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، صرف جنت البقیع نہیں بلکہ جنت المعلی کو بھی مسمار کیا گیا، صرف جنت المعلی نہیں بلکہ وہ تمام آثار اسلامی جو پیغمبر اور پیغمبر کے گھر والوں کی طرف منسوب تھے، وہ سارے آثار کو یکے بعد دیگر ختم کیا گیا۔ 1925 میں پہلے جنت المعلی کو مسمار کیا گیا، پھر اس کے بعد اندازہ لگایا گیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے کس گوشے سے آوازیں اٹھیں گی، لیکن سارے عالم اسلام کو اور تمام مسلمانوں کو جب خاموش پایا تو 1926 کو آل سعود نے جنت البقیع کو مسمار کر دیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ احتجاج شیعوں کا احتجاج ہے، اس لیے کہ اس میں ان کی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ تھا، ان کے 4 اماموں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں تھیں، نہیں بلکہ 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول اور تابعین اور تبع تابعین کے قبور تھے جن کو مسمار کیا گیا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ دنیا خاموش رہی، بلکہ آج بھی جب اس طرح سے کھلی ہوئی قبروں کو، ٹوٹی ہوئی قبروں کو لوگ دیکھتے ہیں تو کسی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ سارا عالم اسلام اپنے گھروں میں بڑی آرام اور آسائش کے ساتھ محو خواب ہے اور آرام کر رہا ہے، لیکن ہائے ائمہ طاہرین علیہ السلام جو کہ آل پیغمبر ہیں، فاطمہ زہرا جو رسول کی بیٹی ہیں، ان کا روزہ ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ اگر دن کے وقت جاتے ہیں تو دھوپ کی تپش آپ کو محسوس ہوگی اور آپ کو رونے پر مجبور کر دے گی۔ اگر آپ میں ذرہ برابر انسانیت ہے اور آپ اگر رات کو جاتے ہیں جنت البقیع میں تو عزادارو رونے کو دل مجبور ہوتا ہے، آنکھوں سے خون بہانے کا دل چاہتا ہے کہ ہم نے مدینہ منورہ کو کس طرح سے روشن پایا اور پھر جنت البقیع کی طرف دیکھا تو ایک تاریکی سی چھائی ہوئی دیکھی۔ اللہ اکبر! یہ ہمارا احتجاج ہے جو 101 برس سے مسلسل جاری ہے اور آنے والے تمام سالوں میں یہ احتجاج ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ظلم ختم نہ ہوگا ہم ظالم کے خلاف اسی طرح سے آوازیں اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت اپنی وصیت میں اپنے چاہنے والوں سے یہ فرما دیا کہ ظالموں کے خلاف رہنا، ظالموں کے مد مقابل کھڑے ہونا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلومین کا ساتھ دینا۔ تو یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اعلان اور ہماری پالیسی ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے خلاف ہیں۔ ظلم کے خلاف ہمارا احتجاج آج نہیں ہمیشہ جاری رہے گا، اور خاص کر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا کائنات کی وہ مظلومہ ہے کہ جس پر حیات میں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جس کے گھر کو توڑا گیا، اور پھر اس کے بعد جب قبر دیکھی گئی تو دنیا کو قبر کا بھی محسوس نہ ہونے دیا، قبر میں بھی آرام سے رہنے نہ دیا گیا، قبر بھی توڑ دی گئی۔ بس آخری جملہ جو کہ فریاد ہے امام زمانہ کی، اس فریاد کو آپ سن لیں۔ آپ نے تو سنا ہوا ہے، بارہا آپ مجالس میں سنتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا کو علی غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر روئے تھے، اور پھر جب سلمان نے پوچھا تھا کہ مولا اس طرح سے آپ کو چیخ مار کر روتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو امام نے فرمایا اے سلمان، بنت رسول نے بڑا غم چھپایا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور جب آج امام زمانہ بقیع پر نظر ڈالتے ہوں گے تو فریاد کرتے ہوں گے اور صیحہ کر کے گریہ کرتے ہوں گے۔ ہم آخر میں دو احتجاج ہے ہمارے سامنے۔ پہلا
जो एहतजाज हुकूमत सऊदी अरब के सामने हम कर रहे हैं और ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द अगर जर्रा बराबर तुम्हारे अंदर शर्म बाकी है तो फकत तुम इजाजत दो, हम रसूल आले रसूल और असहाब रसूल के तमाम इस जन्नतुल बकी को दोबारा उसी तरह से तामीर कर देंगे। और दूसरा मुतालबा हम अपनी हुकूमत हिंदुस्तान से करते हैं कि जिनके असरात इतने हैं कि आज वहाँ दूसरे माबद बनाए जा रहे हैं तो यकीनन असर डाला जा सकता है। हमारा अपनी हुकूमत से मुतालबा है कि वो अपने असरात का इस्तेमाल करे ताकि जन्नतुल बकी की तामीर दोबारा मुमकिन हो सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। البقي 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 البقي. قال الله الحكيم في القرآن الكريم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ احتجاج جو مسلسل ایک صدی سے جاری ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم زندہ دل قومیں ہیں اور بیدار قوم ہیں کہ ہم اس واقعے کو نہ بھولے ہیں نہ ہماری نسلوں کو بھولنے دیں گے اور اس وقت تک یہ احتجاج ہوتا رہے گا جب تک جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی. یہ حکومت سعودی عرب سن لے اور محلوں میں عیاشیاں کرنے والے حج و عمرے کے پیسے سے سن لو، مکہ و مدینہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. فرمائیے گا اظہار محترم، مکہ اور مدینہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اقوام متحدہ میں تمام اسلامی ممالک مل کر ایک پٹیشن ڈالے کہ مکہ اور مدینہ چونکہ تمام مسلمانوں کا ہے لہذا اس پر تمام مسلمانوں کا حق ہونا چاہیے اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اظہار محبت کر سکے. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، سب مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا زہرا، 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 لبیک یا زہرا. بہت آواز ہے بولا اللہم صلی. اب اتنی دیر سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم احتجاج، کوئی نہیں آ رہا. کسی کے نہیں آنے سے احتجاج رک نہیں جاتا اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کسی کے احتجاج میں آنے کی نہ آنے کی. دنیا نے دیکھ لیا 72 ایک طرف تھے، لاکھوں ایک طرف تھے، 72 کا پرچم آج تک بلند ہے. لاکھوں ایسے بکے ہیں نہ قبروں کا پتہ ہے نہ نسلیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا. اب عزیزان محترم دو جملے اور آپ کی زحمت کا بات، چونکہ بہت سارے میرے دوست صحباب علماء تشریف فرما ہے وہ مجھ سے بہتر آپ سے خطاب فرمائیں گے اور دو جملوں کی زحمت ہے آپ کو. ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہمارا حق ہے. ہندوستانی قوانین میں بھی یہ حق دیا گیا انڈین کانسٹیٹیوشن میں کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہر ہندوستانی کا حق ہے. ہم اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے سرزمین حیدرآباد دکن سے احتجاج اور آواز احتجاج بلند کر رہے ہیں اور حکومت سعودی عرب تک اس احتجاجی جلوس کے ذریعے سے یہ آواز پہنچا رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں جب تک ان آنکھوں سے بقیع کو دوبارہ تعمیر ہوتا ہوا نہیں دیکھ لیتے. دو جملے سنیے گا، اتنی دیر آپ ساتھ رہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، شہزادی اپنی دعا میں آپ سب کو یاد رکھے. جب بھی آل محمد پر ظلم کیا گیا ان کے چاہنے والوں نے ان کے چہروں سے نقاب کھینچ لیا اسلام کا. ان کے چہروں سے نقاب کھینچ لیا. چلتا ہوا دروازہ
گرایا تھا ہم نے اسے لعنت اللہ بنا دیا. اب اس کی نسلوں میں آ کر جناب زہرا کی قبر کو توڑنے والوں کے لیے ہم سب لعنت اللہ کا کہتے جا رہے ہیں. اور یہ ہم کے مقابلے سے بیٹھے گے آل محمد سے عشق کرنا, آل محمد سے محبت کرنا, آل محمد کو برابر چاہنا ہماری عادت نہیں ہے, فطرت ہے. ہمارے خون میں علی, لگا میں علی, جان علی, روح علی, ایمان علی, افتخار علی, جان علی, ہمارے سروں کا تاج علی. آل محمد سے ہماری محبت یہ بے پناہ محبت کا اثر ہے کہ ہمارے بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی بیٹا احتجاج کرو. توجہ فرمائیے گا, بہرحال ختم کر رہا ہوں. ہم یہ احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک دوبارہ جنت البقیع تعمیر نہیں ہو جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. البقیع 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 البقیع. آئیے منتظر نہیں. پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے کہ خبردار کافر گمان نہ کرے کہ پروت کی شکل میں مہلت دی ہے. یہ حکومت ہے بلکہ حقیقت میں یہ مہلت ہے کہ پروردگار عالم نے اسے یہ مہلت عطا کی ہے تاکہ آزمائے کہ وہ اپنی حکومت سے اور اقتدار حاصل ہونے کے سبب سے وہ قابو سے باہر نہ ہو جائے. اور اسی آیت کو شہزادی جناب ثانی زہرا زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا ایک صلوات بھیجیے گا محمد میں کبھی آ جاتی تو اٹھ کر استقبال کرتے, جا کر پیشانی کو چوم کر کہتے یا ابنتی فاطمہ انی اشم رائحتک الجنہ, اے میری بیٹی مجھے آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. عزیزو اتنا چاہنے والا اللہ کا حبیب کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب بیوی کے مزار کو بلڈوز کر دیا گیا. آل رسول کے ساتھ اتنا ظلم, انسانیت شرما جائے. یہ افراد صرف مسلمان نہیں کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے بلکہ انسان بھی نہیں کہلا سکتے. انسان کیا جانور شرما جائے, ایسے انجام انہوں نے اعمال انجام دیے ہیں. عزیزو یہ احتجاج کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا. یہ ایسا جرم کیا ہے انہوں نے کہ دوبارہ روزے تعمیر بھی ہو جائے اس کے باوجود ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی, نہ ان کے لعنت میں کوئی کمی ہوگی. تو عزیزان گرامی مدینی مختصر الفاظ کے ساتھ مسلسل علماء خطبہ سے خطاب کریں گے. یہ ایسا ظلم ہے کہ کسی ایک مذہب سے وابستہ نہیں ہے. اللہ کا حبیب عالمین کے لیے رحمت تھا, ان کی بیٹی بھی عالمین کی شہزادی ہے. جس کسی کے دل میں بھی انسانی دل ہے وہ آ کر اس احتجاج میں شامل ہو جائے. اسی کے ساتھ میں اختتامی منزل پر آ جاؤں کہ جب مولا کائنات کو پتا چلا کہ شہزادی کونین کے مزار مقدس کو کھودا جائے گا اور اہل مدینہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی بنت رسول کی, اتنے غیظ و غضب میں آگے علی جلال کے عالم میں ذوالفقار کو بے نیام کر کے آگے علی باہر تلوار فضا میں لہرا کے کہنے لگے اے اہل مدینہ, اے ظالموں تم نے علی پر بڑا ظلم کیا, علی کے گھر کے دروازے کو جلایا, بنت رسول کے پہلو کو شکستہ کیا. علی ہر ظلم کو سہ چکا, لیکن اب اگر یہ ظلم ہو کہ کسی نے مزار سنجیدہ کا رخ کیا تو مدینے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بڑھ جائے گی. میں فریاد کروں یا علی ذرا ایک مرتبہ اسی جلال کے عالم میں آ جائیے, دیکھیے کہ آپ کے اولاد کے مزارات دھوپ میں نہ کوئی سایہ ہے نہ صاحبان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. کہ جنہوں نے بنت رسول کے مزار چڑھایا ہے, ہر وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے رسول کا وہ سوچے غور کرے کہ یہ کیوں ہم احتجاج کر رہے ہیں. یہ ہمارے گھر کا احتجاج نہیں ہے بلکہ رسول کی بیٹی کی قبر کو توڑا گیا ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان گرامی، سامعین کرام، یہ احتجاج جو ہم ہر سال انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے کرتے ہیں، یہ ہمارا احتجاج ایک یونیورسل، ایک آفاقی احتجاج ہے، اور اس کا ہم حق بھی رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس میں ابھی حمیت اور غیرت باقی ہے. ہم نہ بےحس ہوئے ہیں، نہ ہم نے ایسی چیزیں سرایت کر گئی ہیں کہ ہم بظاہر تو مسلمان ہوں مگر بباطن ہم نے طاغوت کی بیعت کر رکھی ہو. جن لوگوں نے انہدام جنت البقیع کیا، بقیع کے مزارات کو توڑا ہے، دراصل وہ شیطانی ہاتھ ہیں جو طاغوت کے اسیر ہیں. وہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں مگر ان کے دل میں طاغوت کی ولایت باقی ہے. لہذا ہم تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بغض کا اظہار مزارات کو اور روضات کو توڑ کے دکھا دیا ہے. اور ہم ان کو متمدن بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جہاں جہاں بھی جس بھی تمدن میں اور سویلائزیشن میں نظر ڈالی ہے، کلچرز پر نظر ڈالی ہے، وہ اپنے بزرگوں کے آثار کو باقی رکھتے ہیں اور ان کی عزت و احترام کرتے ہیں. یہ سعودی کمبخت جو ہے وہ اتنا گر گئے ہیں اور پست ہو گئے ہیں کہ نہ ان کو اپنے رسول کی فکر ہے، نہ اولاد رسول کی فکر ہے، نہ اصحاب رسول کی فکر ہے، اور اتنے منافق ہیں کہ اپنے فقہ کے ائمہ کے مزارات اور روضات کو باقی رکھتے ہیں مگر رسول اور اولاد رسول سے اتنا بغض رکھتے ہیں کہ ان کی پوری سازش تھی کہ رسول اللہ کے روضے کو توڑ دیں. اور اگر آپ کتاب کا جائزہ لیں تو رسول اللہ کے روضے کو ان کے وہابی عالم نے صنم اکبر قرار دیا تھا، مگر ان کے شنی ہاتھ جو ہے وہاں تک پہنچ نہ پائے. ہاتھ ان کے بقیع تک پہنچ گئے اور مزارات کو ڈھا کے بتا دیا کہ نہ تم کل رسول اللہ کے تھے نہ اہل بیت کے تھے، بلکہ تم پیسوں کے پجاری اور سامراج کے بھگاری ہو. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ لعنت. چنانچہ ہم اس صدائے احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے جب تک کہ مزارات دوبارہ نہ بنا دیے جائیں. یہ ہمارا حق ہے، اور یہ ہمارا گلوبل حق بھی ہے، یہ ہمارا انسانی حق بھی ہے کہ ہم نے جن سے دین پایا، شریعت پائی، عقائد پایا، جنہوں نے ہم کو خاک سے پاک کیا ہے اور تمام مسلمانوں کو سلیقہ سکھایا، دین دیا ہے، ہم نے ان مسلمانوں نے انہی کو کے مزارات کو اجاڑ دیا، انہی کی قبروں کو مسمار کر دیا. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا اپنے حبیب سے کہ آپ اس نبوت اور رسالت کے اوپر کچھ نہ مانگیے سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے مودت کو مانگیے. کیا یہی اجر رسالت ہے کہ جناب زہرا کی قبر کو مسمار کر دیا جائے؟ کیا یہی اجر رسالت ہے کہ امام حسن و حسین سے دشمنی کا اظہار کر دیا جائے، حسن کو جو ہے وہ زہر دے دیا جائے، حسین کو 3 دن کا بھوکا پیسہ کربلا معلیٰ میں شہید کر دیا جائے؟ اور کیا یہی اظہار مودت و محبت ہے اہل بیت سے کہ 4 ائمہ اس بقیع میں جن کی قبریں تھیں اور مزارات تھے اور روضے تھے ان کو ڈھا کے برباد کر دیا جائے؟ یہ کیسا اجر ہے، یہ کیسی مودت ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ ہمیں یہیں سے معلوم ہو گیا کہ تم نہ کبھی ان سے تم کو محبت تھی نہ مودت تھی، بلکہ تم فقط ان کا نام زبان سے لیتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ان کے آثار کو مٹا دو اور فنا کر دو. مگر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یریدون، ان کا ارادہ ہے، یہ ہمیشہ ارادہ کرتے رہیں گے کہ نور خدا کو اپنی بھوک سے بجھا دے، مگر اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. یہ جو چاہے کر لے. آج یہ صدا پوری دنیا میں بلند ہو رہی ہے، 100 سال گزر گئے ہیں اور ہم احتجاج کرتے رہیں گے جب تک کہ ہماری بات کو مان نہ لیا جائے، ہماری بات کو سن نہ لیا جائے. اس لیے کہ ہم نے اجر رسالت کو ادا کیا ہے. ہم اصل میں محبان اہل بیت ہیں، ہم محب رسول ہیں اور قرآن کی آیات پہ عمل کرتے ہیں. لہذا ہم اپنی آواز کو بلند کر کے بتا رہے ہیں کہ فقط زبان سے کلمہ نہ پڑھو بلکہ دل سے اس کلمے کو اتار کے بتاؤ کہ جنہوں نے کلمے کی لاج کو رکھا ہے آج ان کے لیے میدان میں اتر آؤ، تاکہ یہ وہابی حکومت کے چہرے سے اسلامی نقاب کو اتار کے بتایا جائے کہ اس کے پیچھے جو یہ صہیونی سلفی نجدی آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے، یہ آئیڈیالوجی دنیا میں روشن ہو جائے کہ یہ نہ کبھی کسی مسلمان کے ہیں نہ یہ کسی انسان کے ہیں، بلکہ یہ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں. ان کی اوقات
बात को बता देना चाहिए। आज दुनिया ने देख लिया है कि इन्होंने मजलूमों पर जुल्म करके अपने हाथ को खींच लिया और उसी इसराइल का साथ दे रहे हैं जो दुनिया में ज़लील और रुसवा हो रहा है। न ये दुनिया के हैं न ये आलम इस्लाम के हैं। लिहाजा हम पूरी दुनिया में आवाज को बुलंद करके कहते हैं कि हम हमेशा एहतजाज करते रहेंगे जब तक ये मज़ारात न बन जाए, और हमेशा ये कहते रहेंगे कि आले रसूल आपका हक है कि आपका रोजा होना चाहिए, आपके मज़ारात होने चाहिए, आप मर्जे खलायक हैं और इंशाअल्लाह जल्द आपका रोजा बनेगा। इसलिए कि आपके चाहने वाले न कभी खामोश थे न कभी खामोश बैठे हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरत से गुजारिश है कि यहीं पर ठहर जाए और इस्लाम की जल्द से जल्द तामीर की जाए ताकि जो है रसूल अल्लाह और इमाम ज़माना की खुशनुदी का सबब बने। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फी इमामिल महदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदलन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। ऐ मुसलमानान जहान, आपको बस ये 2 मिनट का पैगाम देना है। आज वो दिन है कि जब हम जन्नतुल बक़ी जो कि 1925 में मुनहतिम कर दिया गया, इस जुर्म के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह ने उस इमाम के लिए कि जिसका हमारा और आपका सबका अक़ीदा है कि वो इस दुनिया में, हमारे बरादरान अहले सुन्नत मानते हैं कि वो पैदा होंगे, हम ये मानते हैं कि वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और इस दुनिया में मौजूद हैं। ये और बात है कि इसमें हमारा इख्तिलाफ है, मगर हमारा इत्तेहाद इस बात पे है कि एक रोज़ इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे और इस ज़मीन को अदल व इंसाफ से वैसे भर देंगे कि जैसे वो जुल्म जोर से भरी हुई है। अगर आप वाक़ईन अपने आप को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सिपाही बनाना चाहते हैं और अगर उनके हकीकी मुंतज़िर हैं, तो पहले अपनी ज़ात से और उनके आने से पहले इस कायनात में मौजूद हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ एहतजाज बुलंद करना होगा, वरना आप उनकी फौज में शामिल होने के लायक नहीं होंगे। आज हर इंसान, आज हर मुसलमान इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम का हामी और उनका मुआविन और मददगार बनने का ख्वाब देखता है, दुआ करता है उनके ज़ुहूर की। तो सबसे पहले उनकी जद्दा जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के कब्र की मिस्मारी के खिलाफ ये वो जुल्म है कि शायद जमीन पर इससे बड़ा जुल्म ना हुआ हो। पहले मैं तमाम आलम इस्लाम से अपनी इस सदा को उन तक पहुँचा के सदाए एहतजाज बुलंद करके कहता हूँ कि अगर वाक़ईन आने वाले इमाम आखिरी हुज्जत खुदा के इंतज़ार में हो, अगर हकीकी मुंतज़िर हो, अगर वाक़ईन उनके साथ खड़े होकर जुल्म का मुकाबला करोगे और उनकी फौज में शामिल होना चाहते हो, तो पहले इस दौर में जो सबसे बड़ा जुल्म है कि रसूल की बेटी की कब्र को मिस्मार कर दिया गया, 4 इमामों की कब्र को मिस्मार कर दिया गया, हज़ारहा सहाबा की कब्रों को मिस्मार कर दिया गया। पहले इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, अपनी जात से और इस कायनात से तमाम जुल्म को मिटाओ, ताकि इस लायक बनो के आने वाले उस फर्जंद ज़हरा, उस यूसुफ ज़हरा से आंखें मिला सको और उसकी मदद का दावा कर सको। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या ज़हरा अल-बकी 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 अल-बकी। यकीनन अल्लाह ने ऐलान किया है कि पैगम्बर कह दो इनसे बेक़राबदारों से मोहब्बत करें अगर अजर रिसालत को अदा करना चाहते हैं। ये आज बकी के लिए हम लोग जमा हुए हैं, ये हुक्म खुदा है और ये मवद्दत अहले बैत और पैगम्बर इस्लाम है, ताकि हम ये बतलाना चाहते हैं कि देखो
ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں کہ جس نے بقی کو مسمار کیا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں جو فقط پیغمبر اسلام کے کلمہ پڑھا ہے اور عملی طور پر پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل نہیں کیا ہے۔ عملی سیرت یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے خلافت داروں سے محبت کرے۔ یقیناً آج ہم یہ احتجاجی جلوس اور یہ ہمارے ہاتھوں میں یہ بقی کے تصاویر یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور ظالم کی مخالفت کی ہے۔ یہاں پر مولا کائنات نے اپنی آخری وصیت میں بیان کیا ہے کہ ہمیشہ دیکھو مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کا جو مقابلہ کرنا، اور یہ کہا کہ دیکھو میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی کو اختیار کرنا۔ تقوی الہی یہی ہے کہ سیرت پیغمبر اور سیرت امیر المومنین کو اختیار کرنا۔ یقیناً آل سعود نے جو ظلم کیا ہے اس سے بڑا ظلم کائنات میں نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے آج یہ پروٹیکس کر کے آج یہ تظاہرات کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح آل سعود نے ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کو مسمار کیا ہے، جہاں پر اللہ نے حکم دیا، پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کو ختم کیا تاکہ یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد یہی وہ اہل بیت ہے کہ جن کا راستہ تمہیں تھامنا ہے۔ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر روزے کوثر میں حوض کوثر پہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرو گے، جب تک تم اہل بیت اور قرآن کا دامن نہیں تھامو گے تم اس کو نہیں پاؤ گے اور نہ ہی میری تم شفاعت کو حاصل کرو گے۔ بقی ایسی متبرک جگہ ہے جہاں پر پیغمبر اسلام نے کہ وہ دگل کا ٹکڑا جہاں پر دفن ہے، جہاں پر پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ دیکھو جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، جس کو فاطمہ کو جس نے ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، اس نے خدا کو ناراض کیا اور وہ شخص جہنمی ہے۔ یہ آل سعود بظاہر اسلام کا لباس پہنے ہوئے مگر دراصل ان کا اگر ماضی دیکھے یہ وہ ماضی بدترین ماضی ہے، جس نے بت پرست کیا ہے، جس نے بت پرستی میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے بظاہر اسلام کو قبول کیا ہے مگر ان کا کوئی کردار اسلام جیسا نبی جیسا نہیں ملتا۔ انہوں نے سب کچھ رائج کیا، سب کچھ آل سعود نے اپنے عربستان میں سب کچھ کھولنے کی اجازت دی، تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ آپ دیکھیں دبئی میں مندر بنانے کی اجازت دی گئی ہے، بحرین میں مندر بنانے کی اجازت دی گئی، یوں ہی عنقریب آپ دیکھیں گے یہ عربستان یہ انہی کی نسل میں سے ہے، یہ مندر بنانے کی اجازت تو دے گا مگر یہ پیغمبر اسلام کی اولاد کے قبور بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار تیری آخری حجت کا ظہور فرما، ہم سب مل کر اپنے آخری حجت کے ساتھ جنت البقیع کی تعمیر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یقیناً پروردگار سے دعا کرتے کہ آل سعود اور آل یہود کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار جہاں شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان تشیع کو نصف و نابود فرما، فرزند بقیع کا ظہور فرما، ہم سب کو لشکر بقیع میں شامل فرما۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، صاحبان ایمان دانشور کا مجمع ہے، مسلسل آپ ایک ذاکرین علماء سے تقاریر سنتے آ رہے ہیں جو اسکالر ہیں، ڈگنیٹرز ہیں، ان کے بعد میری لبکشائی ایک جسارت رکھتی ہے مگر احتجاج جنت البقیع میں بس حصہ لے رہا ہوں، 2 منٹ کی زحمت ہے۔ نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، نگرانی امام میں ہوگا یہ نیک کام، اچھا خواب ہے تعبیر کے لیے، محشر میں فاطمہ تمہیں کر دے گی سرخرور، اٹھ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، اٹھ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے۔ یہ دامے گرم سخن جو آ رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، دیکھیں پروسیشن نکالنا آسان بات نہیں ہے، جو آرگنائزیشن یہ پروسیشن نکالی ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور یہ علماء اور یہ ذاکرین یہ مومنین و مومنات کا بھی شکر گزار ہوں جو احتجاج میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ ہے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ہم نکل کے آئے ہیں،
ایک شعر یاد آ گیا مجھے، کیا تماشا کیا اسلام نے، کیا تماشا کیا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، شب قتل شبیر کا ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ نعرہ تکبیر کب کی ہے؟ یہ 1400 برس پہلے کی ہے، یہ 1400 برس سے چلتے ہوا آ رہا ہے۔ یہ ظلم نعرہ تکبیر کا اسلام کا لبادہ پہن کر محمد کے نواسے کو قتل کیا، یہ 1400 برس بعد آج اسلام کا لبادہ پہن کر اسلام کا نام لے کر جنت البقیع کو مسمار کیا گیا۔ I humbly requested, I don't understand why these people are not giving the permission to give rebuild of Jannat al-Baqi. As the organizer and ulama are asking me to give some speech in English, so that our message to convey to the government of India as well as the government of Telangana, what we are coming out, what is the issue of we are speaking, why we are disheartened now. We are very disheartened. Our eyes are crying, our hearts are crying. Oh, a small issue not. This is a big issue. In the year of 1925, the Saudi government have demolished Dr. Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam graveyard. I just convey this message to the government of Telangana. So pass this message to the government of India so that they get the permission from the Saudi Arab government to rebuild of Jannat al-Baqi. From 100 years we are waiting. From 100 years just we are protesting to rebuild. Give the permission, give the permission. देखिए हम 100 साल से पूछते आ रहे हैं कि परमिशन दे दो बनाने के लिए, तो परमिशन नहीं मिल रहा है। मगर अनकरीब तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद बनाएंगे ठहर के, हम खुद बनाएंगे। इसी जन्नत अल-बक़ी में बजर अब्बास रह आएगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, ये humbly request you, there is no harm to give the permission. It is your hand. If you give the permission, Fatima Zahra will not keep your deed. He will forgive all your sin. This is my promise. You give the permission, मगर तुम्हारे हक में नहीं है। तुम 1400 बरस से जुल्म करते आ रहे हैं। तुम्हारा काम कत्ल करना है, जलाना है, तुम्हारा काम कत्ल करना है। तुम नस्ल यजीदी है, नस्ल यहूदी है, हम नस्ल अली और फातिमा है। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, हैदरी जुल्फ़िकार लगे नारा हैदरी। बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पे हो वार लगे नारा हैदरी। इमाम पंजातन नारा हैदरी। या अली मदद, शरे खुदा मदद, मुश्किल कुशा मदद, सब मिलके लगे नारा हैदरी। सोचिए, बोलिए, तहरीक कीजिए, कलम चलाइए, खामोश रहना जुर्म है। So humble request to this government and those who have got the power of politics, you please come forward and put our application, put our decided things, put our issues to the government, so that we can get the permission so as early as possible. I hope that we will get the permission in this year only and we will rebuild of the Jannat al-Baqi. Ma'as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. اس پہ درود و سلام بھیجتا ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اللہ جس پہ درود و سلام بھیجے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اللہ جس پہ لعنت بھیجے اسے ظالم آل سعود کہتے ہیں۔ ہمارے جلوس میں، ہمارے ساتھ میں جو بھی ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہاں پر جتنا مجمع ہے اتنا نظر ہے، ساری دنیا میں جنت البقیع کے تعلق سے ہر جگہ پر احتجاج کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پبلک نہیں ہے، بس ایک جملہ عرض کر دو، اگر کوئی جس کی اولاد زندہ ہے اللہ انہیں سلامت رکھے، جس کے ماں باپ زندہ ہے اللہ انہیں سلامت رکھے، اگر کسی کے ماں باپ گزر جائے یا کسی کی اولاد گزر جائے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ بس ایک نفسیاتی پہلو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر کسی کی دنیا میں اولاد گزر گئی جس میں کوئی بیٹی شامل ہو اور وہ بیٹی گزر گئی دنیا سے، اب وہ گھر میں غم میں بیٹھا ہوا موجود ہو، اگر اسے کوئی آگے یہ کہہ دے آپ نے بیٹی کو جہاں پہ دفن کیا تھا اس قبر کو کچھ ظالموں نے مسمار کر دیا، اب باپ پر کیا گزرے گی یہ تصور کر لیجیے۔ بس اس احتجاج میں آپ اور ہم نہیں، ہمارے ساتھ محمد الرسول اللہ شامل ہے، ہمارے ساتھ
اللہ کی مرضی شامل ہے. ہمارے ساتھ علی ابن ابی طالب ہے, ہمارے ساتھ امام حسن مجتبی ہے, ہمارے ساتھ امام حسین ہے, ہمارے ساتھ ائمہ معصومین ہے, ہمارے ساتھ انبیاء کرام ہے, ہمارے ساتھ ملائکہ ہے, کیونکہ ان سب کو جنتی کہا جاتا ہے. اور تمام جنتیوں کے سردار کا نام امام حسنین ہے, اور امام حسنین کے قدموں میں جن کی جنت ہے اور سیدۃ النساء فاطمہ زہرا ہے. احتجاج میں کون ہے؟ وہ رسول جس پر کیا گزری ہوگی جب ان کو یہ معلوم ہوا, جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی جس کے آنے پر میں اٹھ کھڑے ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے, جس کا ٹھہرا رہنا مجھے گوارا نہیں تھا, اس بیٹی کی مزار پہ بلڈوزر چلایا گیا. تو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہم ہیں, بس تصورات کے آخری دو جملے, محشر کے دن فیصلہ ہو جائے گا. آپ جائیے اور کہیے ہم احتجاج جنت البقیع میں شامل نہیں تھے, ہم جائیں گے, ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم احتجاج جنت البقیع میں شامل تھے, اب فیصلہ معلوم ہو جائے گا. ہمارے ساتھ محمد ہے, آپ کے ساتھ آل سعود ہے. اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر فرما, اس ملعون کے عذاب میں شدت فرما. جب تک دوبارہ جنت البقیع تعمیر نہیں ہوں گی, اور یہ کوئی نہ سوچے کہ اتنے مٹھی بھر لوگ کیا کر لیں گے. یاد رکھو ایک پرندے نے کوشش کی تھی اپنی چونچ پر پانی لے کر, جہاں جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا. لوگوں نے پوچھا اس سے کہ تم کیا کر لو گے, اتنے سے پانی تھے. تو اس نے کہا تھا کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جو آگ بجھانے والے تھے. تو آگ لگانے والے اور ہیں, آگ بجھانے والے اور ہیں, جنت البقیع مسمار کرنے والے اور ہیں, اور اس کے خلاف احتجاج کرنے والے اور ہیں. آل سعود پہ لعنت. لبیک یا زہرا, البقیع 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 البقیع. البتہ دیگر حضرات سے 2 منٹ بڑھ کے شاید ہو جائیں گے. آج کا یہ ہمارا جلوس کہ جو احتجاج جلوس ہے, یقیناً چتر کم ہو یا زیادہ اس کا کام خوشبو دینا ہے اور دیتا ہے. چونکہ دیگر سے سنا ابھی حضرات سے بات اقلیت پر کم لوگوں پر ہوئی, تو کبھی اس چیز پر نہ جائیں کہ افراد کتنے ہیں, یہ دیکھا جائے کہ ان افراد کا ضمیر کیسا ہے, یہ دیکھا جائے کہ ان کی ہمت کیسی ہے, یہ دیکھا جائے کہ ان کے حوصلے کیسے ہیں. اور دوسری بات, آج جو ان کو نظر یہاں پر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے کہ وہ حضرات کہ جو شیعہ میڈیا چلاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا چینل جو ہے خدمت عزاداری کے لیے, تشریح کے لیے ہے, آج یہاں پر توتا نظر آ رہا ہے. تو اس کی 2 باتیں ہو سکتی, یا تو فیک چینل ہے ہمارے پاس کچھ جو جہاں ہدیہ ملے گا وہیں پر آ کر ہم اس کو جو ہے نا کوریج دیں گے, یا پھر یہ کہ کہیں نہ کہیں پارٹی بازی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس بات کا بھی ہم کو جو ہے خیال کرنا چاہیے. اور جو آج ہم نے احتجاج کے یہاں پر آواز اٹھائی ہے, جمع ہوئے ہیں, یقیناً عالم اسلام کو جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان بچتے ہیں ان تمام مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ کس کی خبر کو مسمار کیا گیا اور آج کیوں مسلمان خاموش ہے. جب 1936 میں آل یہود آل سعود نے بی بی کی خبر کو منہدم کیا, اس وقت اگر مسلمان اپنے ضمیر کے زندہ ہونے کا ثبوت دے دیتا تو آج بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے ضائع نہ ہوتا. آج جو کچھ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور جو کچھ فلسطین کے اندر آپ تمام دیکھتے ہیں, نیوز پیپر بتایا جا رہا ہے, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, 30,000 سے زائد معصوم بچوں کا قتل ہو گیا. یہ تو قتل عام ہو رہا ہے, یہ تو ہر روز نسل کشی ہو رہی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں مسلمان بھی حد تک ذمہ دار ہے کہ جب دفتر رسول کی خبر کو مسمار کیا جا رہا تھا کہ عالم اسلام تماشا ہی بنا ہوا بیٹھا تھا. اور آج بھی وقت ہے کہ مسلمان آنکھوں کو کھولے اور دیکھے کہ کل بھی وہی لوگ آواز بلند کر رہے تھے اور آج بھی وہی لوگ آواز بلند کر رہے ہیں جو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, جو حسین کے آواز پر لبیک کہنے والے ہیں. اور اور بیت المقدس کی
आज़ादी भी उन्हीं अफराद के हाथों में मुनहसर है कि जो खैबर शिकन के मानने वाले हैं, और खैबर शिकन के मानने वाले ही खुद को आज़ाद करवाएंगे, और बकी भी तामीर होगी और खुद भी हमारे हाथों में होगा इंशाअल्लाह, खुद पर भी हमारा परचम लहराएगा। तो लिहाजा दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, एक आवाज में सबको न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस के लिए, इसके साथ साथ रसूल खुदा की एक लौती दुख्तर सिद्दीक़ कुबरा की कब्र के लिए भी आवाज को उठाना चाहिए अगर ज़मीर जिंदा है तो। और साथ साथ ये बात अर्ज़ करते चले कि चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, शहर हैदराबाद में रहते हैं, तो अभी कल की बात है, हमारे शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोअज़्ज़िज़ जनाब कलेक्टर अब्दुल नवीद साहब तशरीफ लेकर आए यूनिवर्सिटी और शिया उलमा से तो मुलाकात की। और मुझे उम्मीद है कि जिन जिन शिया उलमा से उन्होंने मुलाकात की होगी, तो हमारे शिया उलमा ने उनसे अपने मुतालबात भी रखे होंगे, अपनी डिमांड भी रखी होंगी, और ये डिमांड भी रखी होगी कि जन्नतुल बकी की तामीर के लिए पार्लियामेंट को आवाज उठाए। और ये आपका पूरा पूरा हक है, और ये हमारा हक है कि हम आपसे मुतालबा करें। अगर आप हमारे शहर के पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हमारे शहर के इज्जत से आप खड़े होते हैं और नुमाइंदगी करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद के तमाम शियों का मुतालबा आपसे ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर इस बहस को उठाएं और एक मेमोरेंडम पास करवाएं कि हुकूमत हिंदुस्तान सऊदी हुकूमत पर जोर दे कि ताकि बकी की तामीर के लिए राहत को फराहम किया जाए। लेकिन अगर कल वो बात नहीं कही उलमा ने, तो ये अफसोसनाक बात रहेगी। इसलिए कि देखिए इलेक्शन का इंतज़ाम होता है तो चाहे MP हो चाहे MLA हो, वो हमारे दरवाजों पर आते ही आते हैं, लेकिन इसके बाद फिर आपको शाज़ नाज़िर और मकान मिलता है कि जहाँ पर आपको लोग ये दिखाई देंगे, बल्कि नौबत ये भी आती है कि आपको उनके दरवाजों पर खड़े होना पड़ता है और वो वक्त नहीं देते। और जब मौका था हमारे पास, तो हमने अगर आवाज़ को नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं हमने कोताही की है। अरे कोताही हमारी कोताही नहीं, बल्कि हमारी ईमानी कोताही कहलाएगी। शायद किसी को बुरा लग रहा होगा तो उसके लिए माजरत के साथ, लेकिन जो हक है वो यही है जो आपके सामने अर्ज किया गया। आए सब मिलकर बकी की तामीर के लिए आवाज को बुलंद करते हैं, और साथ साथ लब्बैक या ज़हरा के नारों के साथ, लब्बैक या मेहदी के नारों के साथ जुलूस को आगे बढ़ाते हैं। लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, अल बकी 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 पर मोहम्मद वाले मोहम्मद आप तमाम नौजवान बच्चे बुजुर्ग इनायत जंग की जोड़ी से मुसलसल कदम ब कदम तकरीर सुनते आ रहे हैं। मौला इन नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कैसे बयां हो तेरे कमालात फातिमा, क्या बेशुमार है तेरी नेमात फातिमा। ज़ाते खुदा की ज़ात है और फातिमा है तू, हम नाम किबरिया है तेरी ज़ात फातिमा। पढ़ती नमाज मुंह पे है फिरते हैं उनके मुंह, तुझ पर जो भेजते नहीं सलवात फातिमा। सल्ले अला मुहम्मद या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पढ़ती नमाज मुंह पे है फिरते हैं उनके मुंह, तुझ पर जो भेजते नहीं सलवात फातिमा। मैं उन भिखारियों को भला कैसे मान लूं जो लोग खा गए तेरे पारात फातिमा। मौला आप सबको सलामत रखे। निज़ाम जन्नतुल बकी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम कि जन्नतुल बकी जल्द से जल्द तामीर हो जाए, इसलिए कि जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में कब्र है, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी कब्र जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में है, मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की भी कब्र जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में है, इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी कब्र जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में है, और उम्मुल मोमिनीन की भी कब्र, उम्मुल बनीन की भी कब्र जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में है। हम उस वक्त तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक शहजादी का रोजा तामीर न हो जाए। और मेरी गुजारिश है कि हुकूमत से हिंदुस्तान की कि ये आवाज सऊदी हुकूमत तक पहुंचाए और उनसे मुतालबा करे कि जन्नतुल बकी जल्द से जल्द तामीर की जाए और हम सबको अपनी आंखों से उनका रोजा देखना नसीब करे। मोहम्मद
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے، کوئی سوال نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ الا المودۃ فی القربى، ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرے، محبت اختیار کرے. اور رسول اسلام نے بتایا کہ ان کی محبت، انہوں نے بتایا کہ اپنی زندگی میں 9 مہینہ جس دروازے کی طرف دیکھ کے سلام کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یا پھر اس کے علاوہ یہ کہ رسول اسلام جب کہیں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا داخل ہو جاتی تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں رسول اسلام کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کر کے اس مقام پر لا کر بٹھاتے تھے جس مقام پہ خود آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. یہ احترام کر کے بتایا کہ میں باپ ہونے کی حیثیت سے احترام نہیں کر رہا ہوں بلکہ فاطمہ زہرا کا مقام اللہ کے نزدیک اور ہے. یہ احترام کر کے بتا رہے ہیں. اگر باپ ہونے کے اعتبار سے رسول اسلام نے یہ احترام کیا ہوتا تو آج عالم اسلام کے ہر باپ کے لیے سنت ہو جاتا کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے. لیکن فاطمہ زہرا کا احترام کر کے دکھایا کہ فاطمہ زہرا کی عظمت و مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک. اور ابھی تو یہ فاطمہ زہرا ہے جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من ابغضها فقد ابغض اللہ، جس نے فاطمہ زہرا کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، اور جس نے فاطمہ زہرا کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اب جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے تو پہلے ضروری ہے کہ فاطمہ زہرا راضی ہو جائے. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. آج شوال، آج سے 1344 ہجری 8 شوال کو جناب فاطمہ زہرا کے مزار اقدس کو گرایا گیا، آپ کی گنبد کو منہدم کیا گیا. اور آج پورے 101 سال ہو گئے ہیں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کی قبر دھوپ میں پڑی ہے. کوئی صاحبہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آبیاری کرنے والا موجود ہے، نہ کوئی وہاں پر سلاما کرنے والا موجود ہے. اور جب عقیدت مند وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچ کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں تو ایسی موقعیت پر لوگ ان کو ظلم کرتے ہیں اور انہیں زندان کیا جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم یہ کہتے ہو، اکثر یہ دیکھیں آپ یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو وہابی سعودی حکومت کے آل سعود جو ہے، یہ جو سلفی ہے، یہ جناب زہرا کے اوپر زندگی میں بھی ظلم کرتے تھے. آج انہی کی نسل یہاں پر جناب زہرا کی قبر پر ظلم کر رہی ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2243 نمبر کی حدیث جو کہ جھوٹی حدیث ہے اور مولا کائنات سے منسوخ کر کے کہتے ہیں کہ علی نے فرمایا کہ اے وہ شخص ایک راوی کو روایت کر رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ بتاؤں کہ جو رسول اسلام نے مجھے بتایا ہے. تو ملعون کہتا ہے ہاں مجھے بتائے. تو مولا کائنات نے بتایا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ جتنی بلند قبروں سے توڑ دیا جائے اور 4 بالیز کی اجازت ہے. تو اب جبکہ ہم اس حدیث کو کچھ دیر کے لیے سچ بھی اگر مان لے تو زمین دوست کرنے کا جواب نہیں ہے، یعنی قبر کو زمین سے ملانے کا جواب نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر تم یہ حدیث لا کر قبر کو منہدم کر رہے ہو تو گنبد حضرت فاطمہ زہرا کو مٹانے کے لیے یا گرانے کے لیے ڈیمولش کرنے کے لیے کہاں سے جواز لاؤ گے؟ اگر تم نے قبر کا جواز لیا ہے تو بھی جناب زہرا کی قبر اطہر کو جو گنبد تھا اسے کیوں منہدم کیا گیا؟ آخر اس سے کیا تم کو ایسی کوئی روایت تھی کہ جس کی بنا پہ کہا گیا گنبدوں کو گرایا جائے؟ اگر گنبد گرانا تمہارے پاس اگر شریعت ہے تو بھی جاؤ رسول اسلام کے اس گنبد خضرا کو گرا کے دکھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں تمہارے پاس کتنا دم ہے.
اس لیے کہ تم اگر اس کو گرا دو گے تو تمہاری اوقات کا پتہ لگ جائے گا. ساری کائنات سے مسلمان ایک زبان ہو کر تمہارے خلاف آواز احتجاج بلند کریں گے اور تمہیں تمہاری اوقات بتا دیں گے. لیکن تمہیں یہ ہے کہ تمہیں دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تمہیں کوئی خدا سے لینا دینا نہیں ہے, تمہیں نہ اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا ہے, نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے, نہ شریعت سے لینا دینا ہے, بلکہ تم آل سعود آل یہود ہو, یہودیوں کی اولاد ہو, جو کہ تم یہ جناب زہرا کی قبر میں ظلم کر کے بتا رہے ہو کہ ہمارا تعلق نہ خدا سے ہے, نہ رسول سے ہے, نہ اہل بیت اطہار سے ہے, بلکہ یہ صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے خاطر رسول السلام کے روزے کو رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کمائی اس سے آتی ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے شراب کے اخراجات نکال سکے, اس کے ذریعے سے ہم اپنے جوئے کھیل سکے, اپنے جوئے کے اڈوں کو آباد و شاد رکھ سکے. یہ ان کا منشا اسلام کی خاطر نہیں تھا, بلکہ یہ صرف اور صرف نفسانی خواہشات پوری کرنا چاہتے تھے. لہذا آج نوش و بعد مسلمانوں کے دامن پر ایک سیاہ دبا ہے. سوچنا ہوگا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا, ان کی قبر آج 101 سال ہو گئے ہیں, کوئی صاحبہ نہیں ہے. اسی سلسلے سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور ہم اس وقت تک احتجاج کرتے رہیں گے اور ہمارا احتجاج کرنا ہمارا حق بنتا ہے, اس لیے کہ ہم دسترخوان حضرت فاطمہ زہرا کے خیر ہے. ہم جناب زہرا کے سلسلے کے ہوئے سن کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کریں گے, ہمارے احتجاج در کروائیں گے, اور یہ بھی سعودی حکومت سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی تمہارے پیسے سے جناب زہرا کا روزہ بنے, نہ تمہارے نجیس پیسے کی ضرورت ہے, نہ تمہارے جو ہے آدمیوں کی ضرورت ہے. بس تم اجازت